سبق نمبر 99، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 16، آیت نمبر 116 تا 120۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ وَإِذْ اور جب قال اللہ کہا اللہ نے یا عیسی ابن مریم اے مسیح ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ کیا تو نے کہا تھا للناسی لوگوں کو اتخذونی تم بنا لو مجھے وَأُمِّيَ اور میری ماں کو الہینی دو معبود من دون اللہ اللہ کے علاوہ قال کہا اس نے سبحانک پاک ہے تو ما یکون نہیں ہے لی میرے لیے ان اقول کہ کہوں میں ما لیسا وہ جو نہیں ہے لی میرے لیے بحق حق ان اگر کنت ہوا میں قلت ہو کہ کہا ہوتا میں نے یہ فقد تو یقیناً علمتہ تجھے یہ معلوم تھا تعلم جانتا ہے تو ما وہ جو فی نفسی میرے جی میں ہے ولا اعلم اور نہیں جانتا میں ما وہ جو فی نفسی کا تیرے جی میں ہے انکا انت بے شک تو ہی علام جاننے والا ہے الغیوب چھپی باتیں۔ پوری آیت۔ اور جب اللہ کہے گا اے مسیح ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے مجھے روا نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہے تو وہ تیرے علم میں ہے، تو وہ جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، بے شک چھپی باتوں کو تو ہی جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ ما قلت نہیں کہا میں نے لہم ان کے لیے الا ما مگر وہی جو امرتنی حکم دیا تھا تو نے مجھے بھی اس کا ان اعبدوا اللہ کہ بندگی کرو تم اللہ کی ربی رب ہے میرا وربکم اور رب ہے تمہارا وکنت اور تھا میں علیہم ان پر شہیدن خبرگیر ما دمت جب تک میں تھا فیہم ان میں فلما پھر جب توفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا کنت انت تھا تو الرقیب نگران علیہم ان پر وانت اور تو علی کل شیء ہر چیز پر شہید خبرگیر ہے۔ پوری آیت۔ میں نے کچھ بھی ان کو نہیں کہا مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر خبرگیر تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز کا خبرگیر ہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ان تعذبهم اگر تو انہیں عذاب دے فإنهم تو بے شک وہ عبادک تیرے ہی بندے ہیں، وإن اور اگر تغفر تو بخش دے لہم ان کو فإنک انت تو بے شک تو ہی العزیز زبردست الحکیم حکمت والا ہے۔
پوری آیت۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی زبردست حکمتوں والا ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ قال اللہ، فرمایا اللہ نے، ھذا یوم، یہی دن، ینفع، نفع دے گی، الصادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کی سچائی، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، رہنے والے ہیں وہ، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ، رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ، عنہم، ان سے، ورضوا، اور راضی ہو گئے وہ، عنہ، اس سے، ذالک، یہ، الفوز، کامیابی ہے، العظیم، بہت بڑی۔ پوری آیت۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی ہی کام دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ للہ، اللہ کے لیے ہے، ملک، بادشاہی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، وما، اور وہ جو، فیہن، ان میں ہے، وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ پوری آیت۔ آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رکوع میں 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ سے إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تک فرمایا، اور جب اللہ کہے گا، اے مسیح ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ کہے گا، تو پاک ہے، مجھے روا نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہے تو وہ تیرے علم میں ہے، تو وہ جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے، بے شک چھپی باتوں کو تو ہی جاننے والا ہے۔ یعنی یہ سوال و جواب بروز محشر ہوں گے، جیسا کہ پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے۔ اللہ اس دن سب نبیوں کو جمع کر کے پوچھے گا، تمہیں لوگوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟ اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا۔ کلام کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ روز محشر کا موقع ہے۔ بعضوں نے کہا، آیت میں ماضی کے صیغے بتا رہے ہیں، یہ سوال آسمان پر اٹھاتے ہی پوچھا گیا ہوگا، مگر زیادہ قوی پہلی تفسیر ہی ہے۔ مستقبل کے موقع کو ماضی کے صیغوں میں بیان کرنے سے واقعے کو یقین کے درجے میں لانا مقصود ہے، گویا ایسا ہو گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہرگز نہیں کہا، پھر بھی پوچھنا حشر میں سب کے سامنے جلالت الہیہ کا اظہار ہے اور دنیا میں اس مشرکانہ عقیدے کے حامل کفار کی سخت سرزنش ہے، جنہوں نے ماں بیٹا دونوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے۔ اگرچہ عیسائی لوگ معبود حقیقی اللہ ہی کو مانتے ہوں، پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں یا اللہ کی صفات میں شریک مان کر دعا و پکار میں انہیں مخاطب کرنا اور ان کے متعلق وہ تمام دعوے کرنا جو صرف خدا کو ہی زیبا ہیں، ان کی بندگی ہی کہلائے گی۔ بندگی میں اللہ کا شریک مان لینے سے اللہ کی بندگی بھی نہیں رہتی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی اسی درجے میں شامل کر لیا گیا۔ ان تمام باتوں کی نفی خود عیسیٰ علیہ السلام کے جواب میں مذکور ہے، بلکہ جواب میں خالص توحید اور تابعداری کے اظہار و اقرار کے ساتھ ساتھ خدا کے سامنے اپنی کم علمی اور بے بسی کا اعتراف بھی واضح ہے، اور اس بات کا اعلان بھی ہے کہ وہ مختار کل، عالم الغیب اور حاضر و ناظر صرف اللہ کو ہی سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 117۔
ما قلت لہم سے وانت علی کل شیء شہید تک۔ فرمایا میں نے کچھ بھی ان کو نہیں کہا مگر وہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر خبرگیر تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز کا خبرگیر ہے۔ یعنی میدان حشر میں اللہ کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا تفصیل سے جواب دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو فقط ایک رسول تھا، رسالت کا تقاضا ہی یہ ہے جو حکم ملے وہی قوم تک پہنچا دیا جائے۔ رسول کبھی رب نہیں ہو سکتا اور وہ اپنے سامنے کبھی کچھ غلط بھی نہیں ہونے دیتا۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد رسول کے پیروکار لوگ بدعقیدہ اگر ہو جائیں تو پھر اللہ جانے اور لوگ جانے، کیونکہ اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ آیت میں دنیا سے چلے جانا موت کے معنی میں نہیں بلکہ زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے معنی میں ہے، کیونکہ وفات کا معنی موت نہیں، جیسے انتقال، وصال اور رحلت کا معنی بھی موت نہیں، مگر یہ تینوں لفظ کبھی تو موت کے لیے اور اکثر اپنے اپنے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 118 ان تعذبہم سے فإنک انت العزیز الحکیم تک۔ فرمایا اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی زبردست حکمتوں والا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بدعقیدہ عیسائیوں کے متعلق اپنے مفصل جواب میں اللہ سے کہیں گے مجرموں کی سزاؤں کا تعین کرنا، سزائیں دینے پر قادر و با اختیار ہونا اور سزائیں دینے کا پورا حق رکھنا، یا باوجود خود ہی شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دینے کے شرک میں ملوث مجرموں کو معاف کر دینا۔ غرض بندوں کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ لینا اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ اللہ کی قدرت و حکمت پر مبنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سمیت کوئی نبی ولی کسی بندے کے بارے میں کچھ بھی دخل دینے یا کسی کو سزا دلوانے یا سفارش کرنے کا بدون منشاء خداوندی کے مجاز نہیں۔ بعض مفسرین کے بقول آیت کا مطلب ہے کسی کو دنیا میں کافر و مشرک رکھ کر مرنے کے بعد عذاب دینا اور کسی کو توبہ کی توفیق دے کر مرنے کے بعد معاف کر دینا اللہ کی صفت عزیز و حکیم کا مظہر ہے، اس پر کسی کا کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں۔ بحوالہ ابن مردویہ بقول ابو ذر رضی اللہ عنہ میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو نماز میں یہی آیت بار بار تلاوت کرتے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی کسی کے سامنے ایسا کرتا تو ہم تنگ پڑ جاتے۔ فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی۔ عرض کیا پھر کیا جواب ملا؟ فرمایا مجھے ایسا جواب ملا ہے کہ اگر اس کی اطلاع کر دوں تو تم میں سے بہت سارے لوگ نیک اعمال چھوڑ دیں۔ گویا یہ آیت گنہگاروں کے حق میں دعا اور سفارش بھی ہے۔ آیت نمبر 119 قال اللہ ھذا سے ذالک الفوز العظیم تک۔ فرمایا اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی ہی کام دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی میدان حشر میں عیسیٰ علیہ السلام کا جواب صفائی مکمل ہونے پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آج سچے لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ بقول مفسرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جواب کے آخر میں کہا تھا بندوں کو عذاب دینا یا بخشنا اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اس جملے سے بدعقیدہ لوگوں کی بخشش پر سوال اٹھ سکتا تھا، اللہ نے بات کھول دی کہ آج صرف سچائی ہی کام دے گی، تاکہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے اس جملے کو بدعقیدہ لوگوں کی بخشش پر دلیل نہ بنا بیٹھے۔ یہ بھی ممکن ہے اس جملے سے عیسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ کا خاتمہ مقصود ہو، کیونکہ بمطابق روایت سوال و جواب کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا بدن کانپنا شروع ہو جائے گا اور ہڈیاں چٹکنا شروع ہو جائیں گی، یا پھر حشر میں نفع بخش سچائی سے دنیا میں حق کو قبول کرنے اور ساتھ دینے والی سچائی بھی مراد ہو سکتی ہے، ورنہ ابلیس سمیت بہت سارے کافر منکر یہ سوچ کر کہ شاید جان چھوٹ جائے حشر میں سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ بعضوں نے کہا سچوں سے مراد انبیاء اور ان کے پیروکار ہیں جن کے لیے نعمتوں والے باغات تیار ہیں،
دنیا میں جو اللہ کو راضی رکھتے رہے آخرت میں اللہ انہیں راضی کر دے گا۔ اصل نعمت اللہ کی رضا ہے، جنت تو محض اس کی ایک تمثیل ہے۔ آیت نمبر 120 للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز چاہے وہ عقل اور علم رکھتی ہے یا نہیں بھی رکھتی، ماں کے عموم میں سب کچھ شامل ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی تابع فرمان ہے اور اسی کے قبضہ و قدرت میں مسخر ہے، اس کے علاوہ کسی کے تصرف و اختیار میں نہیں، بلکہ مشرک جنہیں صاحب تصرف و اختیار مانتے ہیں وہ بھی اپنی ذات اور اپنے فعل میں حد درجہ بے بس ہیں۔ اللہ کا اقتدار کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے، جس کا مشاہدہ اہل حق دنیا میں کر چکے ہیں، اہل باطل حشر کے دن اس کا مظاہرہ و منظر دیکھ لیں گے۔